بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام، جو میرا ٹاپک ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ کوئی بھی دنیا کی چیز نا بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے۔ وہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ ہم وجہ تخلیق سے بہت ساری چیزوں کے روشناس ابھی تک نہیں ہوئے، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری سائنس، ہماری تحقیقات اس تک نہیں پہنچی کہ ہم ہر چیز کی وجہ تخلیق سے واقف ہوں۔ یہ اللہ کریم آہستہ آہستہ ہمارے سامنے چیزیں لا رہا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کی جو بننے کا مقصد ہے، جو تخلیق کی وجہ ہے، اس سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کوئی بھی چیز، اللہ کلام مقدس میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے مطلب پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک چیز کا مقصد ہے، وجہ ہے اس کے پیچھے ایک ہمارے ہی فائدے کا اگر غور کریں تو سلسلہ نظر آئے گا، ہماری اس میں چھپے ہوئے فوائد کا ایک سلسلہ نظر آئے گا۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام دنیا کہ جتنی اللہ کی طرف سے یہ جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ مچھر بھی ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہی اپنے ان کی جو امور ہیں ان پہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنے امور جو سر انجام دے رہے ہیں۔ بندہ اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے اگر غور کرے تو اللہ کریم کی لامحدود جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، انسان اس کی تلاش میں اور اس کی وجہ جو تخلیق ہے اس کے پیچھے چل پڑے تو یقیناً وہ حقیقت کا علم حاصل کر لے گا، وہ معرفت کی جو منازل ہیں وہ یقیناً وہ طے کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری کائنات کو غور سے دیکھو، آپ کو اس میں کچی ٹیڑھ پن یا کسی قسم کا کوئی فتنہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات حقیقی ہے واقعی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری تحقیقات اس قدر وسیع یا اوج سرجہ تک نہیں پہنچی، جتنا بھی پہنچ چکی، بہت پہنچ چکی، لیکن اس نقطے تک ابھی نہیں پہنچ سکی کہ ہم کہیں کہ ہم ہر چیز کی جو بننے کی وجہ ہے اس سے واقف ہو گئے ہیں۔ میں نے سائنس کی ایک جدید ریسرچ پڑھی ہے، شاید اس کے اوپر پہلے تحقیقات نہیں ہوئی، جب تحقیقات ہوئی ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے، اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل کا سلنسر دیکھا ہوگا آپ نے کس صورت میں لگا ہوتا ہے، اور آپ نے ٹریکٹر کے اوپر بھی سلنسر لگا ہوتا، اس کی وہ باہر والی آکسیجن کو اندر لے جانے کے لیے، اور اندر انجن کا جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے آپ نے ٹریکٹر کے سامنے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھا ہوگا۔ آپ نے بسز کے بھی سلنسرز دیکھے ہوں گے۔ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ اچھی طرح واقف ہو، بائکس کے آپ نے سلنسرز دیکھے، آپ اچھی طرح واقف ہو کہ یہ کیوں ہوتے ہیں۔ انجن کا جو اندر جو درجہ حرارت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو متوازن رکھنے کے لیے، بیلنسڈ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اندر کی جو گیسیں ہیں جو زہریلی ہیں، جو موبل آئل، ڈیزل یا پیٹرول یا لوہے کے تعامل سے جو بنتی ہیں، خطرناک ہیں لوہے کے لیے، انجن کے لیے ڈینجرس ہیں، وہ نکالنے کے لیے یہ سلنسرز استعمال ہوتے ہیں۔ انسان کی طرف آ جائیں، انسان کو اللہ نے جسم پہ بہت سارے مساموں سے نوازا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جسم پہ مسام ہیں۔ یہ مسام کا کیا کام ہے؟ پسینہ نکلے، اندر کا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نکالنے میں، اور کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ انہی مساموں کے ذریعے پسینے کی صورت میں نکلتے ہیں۔
اور ان مساموں میں یہ صلاحیت بھی مالک قدوس نے رکھی ہے کہ صرف ہم ناک سے نہیں لے رہے، تازہ ہوا، فریش ایئر، آکسیجن ان مساموں کے ذریعے بھی منتقلی ہوتی رہتی ہے کسی حد تک۔ میں نے جو تحقیق پڑھی سائنس کی وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو تو اس سے نوازا کہ تاکہ اس کا اندر کا درجہ حرارت متوازن رہے، اس کا اندر کا جو آکسیجن جو یا باقی جو گیسز ہیں ان کا جو لیول ہے وہ متوازن رہے، تو مساموں سے انسان کو نوازا۔ آپ نے مرغی دیکھی ہے؟ مرغی کے اوپر کلغی ہوتی ہے، جس کو کم بھی کہتے ہیں، انگلش میں کہہ لیں کنگھی۔ یہ کیوں ہوتی ہے کلغی جو ہوتی ہے مرغیوں کے اوپر؟ ان کے اوپر اس کا بھی مقصد ہے، مرغوں کے اوپر، مرغیوں کے اوپر یہ جو کلغی ہوتی ہے یہ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے ان کے سر پہ بطور تاج سجایا ہوا ہے، تاج کے طور پہ، اور ان کی خوبصورتی میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے اللہ کس طرح کر کے، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ آموں کے آم گٹھلیوں کے دام، اس طرح کر کے، یعنی کہ ان کی خوبصورتی میں بھی یہ تاج کے طور پہ بنا کے رکھ کے اضافہ کر دیا ہے، اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اب ان کو پسینہ تو نہیں آتا، پسینہ ان کو نہیں آتا، تو ان کا جو اندر کا درجہ حرارت ہے وہ بعض گیسوں کی صورت میں یا اضافی خون کی صورت میں اس کلغی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ کلغی کی صورت میں وہ گیسیں باہر والی جو ہے تازہ آکسیجن کی صورت میں حاصل کرتی ہیں، اور اندر کا درجہ حرارت وہ متوازن اس کلغی کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کر کے ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کلغی کی صورت میں اندر کا درجہ حرارت متوازن رہتا ہے۔ کلغی کی صورت میں اللہ نے تاج بھی پہنا دیا، وہ ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اندر کی جو گیسیں ہیں وہ اس کلغی کی صورت میں نکل رہی ہوتی ہیں، پسینے کی صورت میں نکل رہی ہوتی ہیں۔ پسینہ کہہ لیں کہ پسینے کو اندر دوسری چیزوں سے تعامل کر کے خون کی صورت میں ایک بنا کے وہ کلغی کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور کلغی دیکھنے میں بھی اسی وجہ سے آپ کو سرخ نظر آئے گی، سرخ نظر آتی ہے کہ خون کا بہاؤ وہاں تیزی سے ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، اور اس خون کے بہاؤ میں، ان کی روانی میں ایسی گیسیں ہوتی ہیں کہ جو اگر ان کے مسام ہوتے تو وہ وہاں سے نکلنا تھا، تو مسام نہیں ہے، تو اللہ کلغی کی صورت میں وہ گیسوں کا اخراج کر کے ان کے جسم کا درجہ حرارت، ٹمپریچر کو متوازن کیے ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا یہ چیز، یہ نمونہ عظیم شاہکار ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پہ اعتراض تنقید نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے خاموش ہو جانا چاہیے کہ یہ ہماری عقل سے بالاتر ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں تو قلیل علم سے، سوچوں سے نوازا گیا ہے، تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت سارے مقاصد نظر آئیں گے، بہت سارے وجوہات نظر آئیں گی کہ جس میں وہ ہے کہ سچ پوچھیے تو یہی کہ حضرت انسان کے فوائد اسی میں چھپے ہوں گے۔ ہر چیز کو، ہر نعمت کو اس کے فائدے میں لگا دیا ہے، اس کی تسخیر میں دے دیا ہے، اسی کے مفادات میں، ان کے وجود میں جو چیزیں ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہیں ان کو ان کی مدد میں، ان کے تعاون میں، اور انسان کی ضروریات میں لگا دیا ہے، اور اس لیے شاید وہ پیدا کی گئی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ناظرین کرام بے فائدہ، بے مقصد نہیں ہے۔ ہم جب نظر دوڑائیں گے تو ہماری نظر بقول قرآن ناکام واپس لوٹ آئے گی، ہمیں ٹیڑھ پن، کجی کوئی بھی نظر نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں۔ تو چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، یا حضرت انسان کی صورت میں کیوں نہ ہو، حضرت انسان ہو اور بدصورت ہو، یا رنگوں کا یا نقوش کا فرق ہو، تو ہمیں صرف اسی بنا پہ کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم لا علم ہیں، کئی مقاصد چھپے ہوں گے۔
کئی چیزیں چھپی ہوگی۔ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پہ اعتراض تنقید کر رہے ہیں، اس میں کیڑے نکال رہے ہیں، تو ہم اس کی دراصل جو ہے نا تنقید یا اعتراض اس پہ نہیں کر رہے، ہم اس پہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز کا احترام کرنا چاہیے اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر عرض کروں گا میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔